صوبے کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہم وفاق کو یہ نہیں کرنے دیں گے، وہ نہیں کرنے دیں گے۔ گزشتہ 12 سال سے تمہاری اس صوبے میں حکومت ہے اور تمہارے پارٹی کا ہر وزیر اعلیٰ یہ کہتا ہے کہ ہم عمران خان کے ویژن کے مطابق صوبے کو چلائیں گے اور ہم وفاق کو یہ نہیں کرنے دیں گے، وہ نہیں کرنے دیں گے۔ باقیوں نے تو جیسے تیسے تے گزار لیے، تو خخ پلکا بھی نن سے جوڑا ہولا ہے تب وفاق تشاہ ادھر ہوئے۔ تب وفاق لارا پکم قوت سر درولے سے آج پاکستان کی اندر جمہوری حکومتوں کا منظرنامہ یہ ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم وفاقی اداروں کا سیکٹری اپنی مرضی سے تعینات نہیں کر سکتا اور آپ کے صوبے کے وزیر اعلیٰ صوبے کے کسی ضلع کا ڈی سی اپنی مرضی سے نہیں تعینات کر سکتا۔ یہ اختیار ہے ہمارے جمہوری قوتوں کا جو آج اقتدار میں ہے۔ شرم آنی چاہیے ایسے غلامی پر جو تم اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے کر رہے ہو، سیکٹر کمانڈر کی کر رہے ہو، کور کمانڈر کی کر رہے ہو۔ ہم ایسی غلامی کو تسلیم کرنے سے پہلے بھی انکار کر چکے ہیں۔ جنرل ایوب کے خلاف مولانا مفتی محمود نے انکار کیا تو اپنے اس صوبے کے اندر 9 ماہ کے اقتدار کو جوتے کی نوک پر رکھ کر صوبے کے اسمبلی کو تحلیل کیا، لیکن آئین پر، جمہوریت پر، قومی وقار پر آنچ نہیں آنے دی۔ آج جب تم ناکام ہو جاتے ہو تو اس کا سارا ملبہ پرویز خٹک پر، محمود خان پر اور علی امین پر گرا دیتے ہو۔ نہ تم اس قوم کے حقیقی جمہوری نمائندے ہو اور نہ تمہاری یہ حکومتیں اس قوم کی حقیقی اور جمہوری نمائندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، قلبی مفتی زندہ تھا، قلبی مفتی زندہ تھا، زندہ ہے جمعیت، زندہ ہے جمعیت، مفتی کی جمعیت، قائد کی جمعیت، اسد محمود کی جمعیت، ہم سب کی جمعیت۔ ہم جمہوریت کے لیے، آئین کے لیے 2017 میں جب میاں نواز شریف کی حکومت کو ختم کیا گیا، ہم نے اس وقت کہا تھا کہ ہم پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے خواہشات پر حکومتوں کے بننے اور بگڑنے کے خلاف ہیں۔ ہم نے جدوجہد کی، 2018 کے انتخابات ہوئے اور عمران خان کو وفاق کے اندر بھی حکومت دی گئی، صوبوں کے اندر بھی حکومتیں دی گئی۔ ہم نے جدوجہد جاری رکھی کہ تم طاقت کے بل پر اپنے غلاموں کو اقتدار میں بٹھا سکتے ہو، لیکن ہم عوام کی قوت، عوام کی تائید سے ان حکومتوں کا درن تختہ کریں گے، اور ہم نے کر کے دکھایا، اور ہم انشاءاللہ آج بھی اس عزم کے ساتھ میدان عمل میں ہیں کہ تمہارے ان زرخرید غلاموں کے اقتدار میں آخری کیل انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام ٹھوکے گی انشاءاللہ۔
2024 میں انہوں نے اپنے عمل کو دوبارہ دہرایا. انہوں نے انتخابات میں ہمارے امیدواروں کو شہید کیا, ہمارے علماء کرام کو شہید کیا, ہمارے سیاسی اور پرامن جلسوں پر دھماکے کیے گئے, ٹارگٹ کلنگ کی گئی, پیغامات جاری کیے گئے اور قوم کو جمعیت علماء اسلام کے حق میں ووٹ نہ ڈالنے کی دھمکیاں دی گئی. لیکن اس قوم کے عزم کو اور جذبے کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی تائید جمعیت علماء اسلام کو بخشی, ووٹ بھی دیا, تائید بھی دی. پھر بھی جب ان کے ہتھ کنڈے کامیاب نہیں ہوئے تو پھر خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اندر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے اس کردار کو بھی دیکھا کہ ٹیلی فون کالز پر ویڈیو ریکارڈنگ کر کے قوم کے سامنے وہ منظر بھی آئے کہ جب کہا جاتا تھا کہ کرنل صاحب کہہ رہے ہیں, کرنل صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, اور فارم 47 جاری کرتے کرتے جب اصل وننگ کینڈیڈیٹ کو فارم 47 دستخط کر کے دیے گئے تو پھر فون کال کے بعد وہی نشستیں جمعیت علماء اسلام سے واپس لے لی گئی. لیکن قربان جاؤں اپنے قائد پر جنہوں نے کہا کہ پاکستان کی موجودہ اسمبلی یہ انگوٹھا چھاپ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے فیصلوں پر انگوٹھا لگاتی ہے, اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب دیر کے میدانوں میں عوام کی اسمبلی لگے گی اور یہی اسمبلیاں پاکستان کے مستقبل کا تعین کرے گی. تو اس عزم کے ساتھ, اسی جذبے کے ساتھ ہم نے اپنی قیادت کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اسی طرح جدوجہد